اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ اسلام ایسا دین فطرت ہے کہ جس نے اسلام کی تعلیمات کو تھوڑا قریب سے دیکھا نا، تھوڑا سا قریب سے دیکھا، اس کے دل نے کہا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کا ایسا پیارا نور ہے کہ جب اسلام کی تعلیمات کو قریب سے دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو اس کی کیا برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں عبد الرحمن اتاری، الحمدللہ میں اسی اسکول میں پڑھا ہوں۔ اس اسکول میں مجھے حسرتیں ہوتی تھیں کہ کاش جس طرح میں دیکھتا تھا کہ بچے یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کو اسلام اور مسلمان ہونے کی وجہ سے جن چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، مجھے نان مسلم ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے حسرت ہوتی تھی کہ کاش میں بھی مسلمان ہو جاؤں، اس کے بعد میں نماز پڑھ سکوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں اور دیگر جتنے بھی احکام اسلام ہیں ان پر عمل کر سکوں۔ الحمدللہ درود پاک کی مجھے شروع سے ہی ایک محبت تھی اور میرا ایک ورد رہا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ سنتوں کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں ہیں، اور الحمدللہ سنتوں سے محبت کی وجہ سے میں سنتوں پر نان مسلم ہوتے بھی عمل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم فرماتے ہوئے اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے انتخاب کیا، اور پھر دور حاضر میں الحمدللہ بہت اچھا ماحول دعوت اسلامی کا عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں مجھے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذہنی پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ صحیح ہے۔ مجھے اب اسلام لانے کے بعد میں نے کہا اسلام قبول کر لیا، نماز ہے، روزہ ہے، جتنی اسلام کے حکام ہیں بندہ ان پہ عمل کرے، تو میں تذبذب میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ بعض مجھے ایسے بھی لوگ ملے جو ظاہری ان کا حلیہ تو مذہبی تھا، لیکن وہ درود پاک پڑھنے سے بھی منع کر رہے تھے۔ الحمدللہ جیسا کہ میں نے بتایا درود پاک کی میں کثرت کرتا تھا، تو ایک سبب یہ بھی بن سکتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے ورد کو قبول کرتے ہوئے مجھے اس میں انتخاب کیا۔ اسلام لانے کے بعد مجھے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ سب سے پہلی جو مشکل تھی وہ خاندان سے الگ ہو جانا تھا۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دیگر جتنے رشتہ دار ہیں وہ کٹ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ اس طرح چھوٹی عمر میں رشتہ داروں سے کٹ جائے تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے آہستہ آہستہ جو ماحول سے وابستہ لوگ تھے، جو دین کا درد رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آہستہ آہستہ مجھے ماحول سے وابستگی ملی۔ اسلام لانے کے بعد جب میں اپنے شہر سے دوسرے شہر گیا، وہاں پر کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا جو امامے والے تھے۔ اب وہ اسلامی بھائی تو میں ابھی کہہ رہا ہوں، لیکن پہلے وہ مجھے نظر آئے کہ امامہ باندھے ہوئے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور سفید لباس میں ملبوس لوگ ہیں۔ ان کو ایک مذہبی حلیے میں دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ مسلمان ہیں، اسلام کی اچھی باتیں بتاتے ہوں گے، تو اس کی طرف میں نے رغبت کی۔ پھر میں نے درس وغیرہ سنا، درس سنتے سنتے پھر میں نے درس دینا شروع کیا وہیں پر ہی۔ الحمدللہ پھر رمضان شریف تشریف لایا، اس میں نے آخری عشرے میں ایک سید صاحب تھے جو اسلامی بھائی تھے، ماحول سے وابستہ تھے، ان کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو اسی دوران میں نے امیر علیہ سنت کا تعارف پڑھا، ایک دو بیان کی کیسٹیں سنی، تو الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف مجھے رغبت ملی۔ تو پھر ایک میرے جاننے والے کے اسلامی بھائی تھے، ان کو میں نے کہا آپ مجھے فیضان مدینہ کراچی چھوڑ کے آ جائیں۔ پھر میں کراچی پہنچ گیا۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں داخلے کی ترکیب ہوئی۔ اس کے بعد داخلے کے بعد آہستہ آہستہ پڑھنے کے بعد مجھے درس نظامی کا شوق ہوا۔ پھر الحمدللہ میں نے درس نظامی کیا۔ درس نظامی کے بعد میں نے کچھ عرصہ اسکول میں پڑھایا، کچھ عرصہ اکیڈمی میں پڑھایا۔ فی الحال میں ایک نیو مسلم آبادی ہے، اس میں تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ جو نان مسلم ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کچھ بھی سوچنے کی اور تذبذب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ دین اسلام دین حق ہے، تو اسلام کو قبول کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، میں نے بچپن میں 16ویں سال میں دین اسلام قبول کیا، اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، فیملی میں سے بھی کوئی بھی نہیں تھا، نہ کچھ بھی ایک ہوتی ہے جیسے خاندانی سپورٹ ہوتی ہے، وہ نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، الحمدللہ ایسا کرم ہے کہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے جو ان کی بہار سنی وہ لازمی بات ہے۔ دین متین کی تعلیمات
ہمیں خود بتاتی ہیں دین متین کی تعلیمات ایسی جو دعوت دینے والی ہیں، قریب سے دیکھنے والے اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایک جو نیا مسلمان ہوا، اسے دعوت اسلامی نے ایسی تعلیمات دیں کہ وہ سابقہ غیر مسلم الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ میں درس نظامی، جسے لوگ عالم کورس بھی کہا کرتے ہیں، مکمل کر لینے کے بعد نو مسلم آبادی میں جا کر ان کی تربیت بھی شروع کر دی انہوں نے، درس و بیان، اور اسی جگہ جا کر جو نو مسلم آبادی ہے وہاں جا کر انہوں نے تربیت کا سامان شروع کر دیا۔ یعنی دعوت اسلامی نے ایک ایسے فرد کو جو اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا، اس کی ایسی تربیت کی کہ اس کو ایسی صلاحیتوں کا حامل بنا دیا کہ وہ نمازیں پڑھانے والا بن گیا، ایسی صلاحیتوں کا حامل بنا دیا کہ نو مسلموں کو اسلام کی تربیت کرانے والا بن گیا۔ جو بدعملی اور بے عملی کے دور سے گزر رہے ہیں ان سے میں التجا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں آ جائیے اور علم و عمل کے پیکر بن جائیے۔ دعوت اسلامی آپ کو عمل کی ترغیب دلاتی ہے اور دعوت دیتی ہے، اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیجئے، مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو